افتادہ جنگل میں جہاں ہریالی کی چادر بچھی ہوئی تھی اور سنہری دھوپ درختوں کے تنوں سے چھن کر آ رہی تھی، وہاں ایک عجیب درخت تھا جسے چنٹو املی کہا جاتا تھا۔ چنٹو املی بہت خوبصورت درخت تھا جسے اس کے پھل کی کھٹاس کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ جو بھی اس کو چکھتا وہ اس کے منہ کو کھٹا کر دیتی۔ چنٹو املی دل کی بہت اچھی تھی، خاص طور پر جنگل کے پرندوں کے لیے۔ چنٹو املی کی گھمیر شاخیں جن پر کھٹے املی کے گچھے لٹک رہے تھے، اس کے پتے ہوا کی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے، اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ صدیوں کی حکمت پنپتے ہوئے بہت سے لوگ اس کے پھل کو چکھنے سے کتراتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی پھیلی ہوئی چھاؤں کی راحت کو نکار نہیں سکتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے پرندے رہتے تھے، ہر ایک اپنی آواز اور پروں کے رنگ میں منفرد تھا، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی: چنٹو املی کی فراخ دلی سے محبت۔ اس کی مضبوط شاخیں ان کے لیے پناہ گاہ تھیں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ شکاریوں کی نظروں اور قدرت کے سخت موسم سے دور رہ سکتے تھے۔ ان میں ایک رنگین طوطا بھی تھا جسے پیا کہا جاتا تھا، جو اپنے چمکدار اور سبز پروں اور تیز دھن کے لیے معروف تھا۔ پیا سارا دن چنٹو املی کی شاخوں سے لٹک کر باتیں کرتا تھا، جو دن کے وقت سنجیدگی سے بیٹھا رہتا تھا، اور چاندنی رات میں اس کی گہری آواز نوجوان پرندوں کے ساتھ کہانیاں بیان کرتی تھی۔ مگر ہر کوئی چنٹو املی کی کھٹی فطرت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ بہت سے جنگل کے جانور اس کے کھٹے پھلوں کی کھٹاس کا مذاق اڑاتے، مذاق میں کہتے کہ وہ اندر سے بھی اتنی ہی کھٹی ہے، مگر چنٹو املی نے کبھی ان طعنوں کو اپنے دل پر اثر انداز ہونے نہ دیا۔ وہ اپنی قدر جانتی تھی اور ہمیشہ اپنی شاخیں ضرورت مندوں کے لیے کھولے رکھتی تھی۔ ایک طوفانی رات جب ہوائیں سمندر کی موجوں کی طرح گرج رہی تھیں اور بجلی آسماں کو چیر رہی تھی، ایک نوجوان پرندہ جسے فلٹ کہا جاتا تھا، طوفان کی شدت میں پھنس گیا۔ یہ اس کا پہلا طوفان تھا جس سے اس نے اڑنا سیکھا تھا۔ شدید ہواؤں کے جھونکوں میں بہتے ہوئے وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی۔ اس کا چھوٹا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ چنٹو املی نے طوفانی ہوا کے باوجود اپنی شاخیں ہلائیں، فلٹ کو اپنی گھنی پتیوں کی طرف راغب کرتے ہوئے جہاں وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ فلٹ جو تھک چکی تھی اور خوف زدہ تھی، آخرکار چنٹو املی کی گھنی پتیوں کے درمیان پناہ گاہ پا لی، جہاں وہ طوفان سے محفوظ رہی۔ رات کے بعد صبح آئی اور طوفان کی شدت ایک ہلکی بارش میں بدل گئی۔ فلٹ نے اپنی پناہ گاہ سے باہر جھانکا، وہ حیران رہ گئی کہ دنیا تازہ اور نوید ہو چکی تھی۔ پتے شبنم کی قیمتی جواہرات سے چمک رہے تھے۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے چنٹو املی کو ایک خوبصورت آواز میں شکریہ کہا، وعدہ کیا کہ وہ ایک دن اس کی مہربانی کا بدلہ دے گی۔ سالوں بیت گئے اور چنٹو املی ہمیشہ کی طرح تمام پرندوں کے لیے مضبوط ستون کی طرح کھڑا رہا، جو اب بڑی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آتی اور انہیں اسی درخت کے بارے میں بتاتی جس نے اس کی زندگی بچائی تھی۔ چنٹو املی کی کہانی ایک بار اڑائے گئے مذاق کی تصویر بدل گئی۔ موسموں کے ساتھ چنٹو املی ایک محبوب شخصیت بنی رہی۔ اس کی شاخیں ہمیشہ کھلی، اس کی چھاؤں ہمیشہ مہمان نواز رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خوشی کا مزہ پھلوں کی مٹھاس میں نہیں بلکہ جنگل کے پرندوں سے محبت اور احترام میں ہے۔ یوں چنٹو املی، جو کہ کھٹا درخت تھا مگر دل کا میٹھا تھا، ان سب کو جو اسے جانتے تھے یہ سکھایا کہ حقیقی مہربانی ایک بیج کی طرح ہے، جو ایک بار بویا جائے تو سب سے خوبصورت میں پروان چڑھ سکتا ہے۔ بہت سال گزر گئے اور چنٹو املی اب بھی سب پرندوں کے لیے محبوب اور سب کے لیے دوست ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اچھائی میں ہی بڑائی ہے۔